آپ حضرات کے سامنے رب العزت جل وعلا الکریم کی تعریف خطیب الانبیاء امام الانبیاء دو جہان کے سردار افضل الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر عقیدت اور محبت کے نال ذوق اور شوق کے نال ہدیہ درود و سلام دا نذرانے حقیقت پیش کرن تو علاوہ اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات دی عظیم الشان بابرکت لائق کتاب قرآن مجید و فرقان حمید کے وچوں ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ رب کائنات بندہ ناچیز نو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم وحدہ لا شریک ذات سارے حق دیا گلاں سن کے سنا کے سمجھ کے اللہ سونا عظیم عمل دیا توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے اور مسلمان بھائیوں، شعبان المعظم شریف کا مہینہ شروع ہے۔ اس مہینے کے اندر تواڈے تے میرے پیارے محبوب لجپال آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر روزوں کا اہتمام کیا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت و باسعادت بھی ہوئی، اور حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ولادت و باسعادت ہوئی۔ پھر اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو ایک رات عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے شب برات، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس انداز کے ساتھ اس مہینے کو اللہ کریم نے بڑا رتبہ بڑا مقام عطا فرمایا ہے، لیکن آج ہم اپنے محبوب کے معراج کی واپسی کے بعد کے ایک دو واقعات پڑھنے کے بعد نماز جمعہ ادا کریں گے۔ 2 بجے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ آج ہماری پوری کوشش ہوگی کہ 2 بجے ہی جماعت کھڑی ہو جائے۔ ہوتا تو یہ ہے کہ ہم نماز کا انتظار کریں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہر وقت نماز ہی ہمارا انتظار کرتی ہے کہ کوئی آئے گا پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا۔ بہرحال دعا یہ ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو وقت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی پابندی جو ہوتی ہے یہ بڑی چیز ہوتی ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے، اور ہر قسم کے کاموں کے اندر اگر وقت کی پابندی کی جائے تو اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، جہاں تک اس مسجد کے سپیکر کی آواز میرے بھائیوں کو سنائی دیتی ہے، ہم ایک بڑے پرفتن دور کے اندر گزر رہے ہیں،
جس دور کے اندر رہنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، ہر انسان اپنے اپنے طور طریقے کے اندر اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ زندگی کو جیسے بھی گزارو گے یہ ہر صورت کے اندر گزر جائے گی، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ آج سورج چڑھا ہے، شام کو یہ غروب ہوگا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر روکنے والی ذات ہے تو وہ میرے اللہ کی ہے، اور اس سے روکنا نہیں ہے، اس نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ لیکن بہترین زندگی کس کی ہوگی؟ بہترین زندگی اس کی ہوگی جس کی زندگی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزری ہوگی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں اور شریعت میں اب دیکھو نا، میں نے ذکر کیا کہ امام حسین کی ولادت جو ہے وہ شعبان کے مہینے کے اندر ہوئی، یا میں نے ذکر کیا کہ غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے وہ شعبان المعظم مہینے کے اندر ہوئی۔ ہم ان کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ویسے تو اور بھی دنیا بڑی گزری ہے، ان کا ذکر اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو میرے کریم آقا کی شریعت کے مطابق بسر فرمایا ہے، اس لیے ان کا ذکر ممبر کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ اور بڑی دیر گزر گئی ہے، میں ایک دن اس ممبر کے اوپر بیٹھ کر میں اکثر، ہر انسان کی اپنی محبت ہے یار، کوئی کسی کی محبت کے اندر حائل نہیں ہو سکتا، ہر کسی کا جہاں دل کرتا ہے وہ اپنی محبت وہاں کرتا ہے۔ ہماری محبت الحمدللہ کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ میں نے تو ایک بہت بڑا جملہ کہا تھا یہاں اس مسجد کے اندر کہ اللہ کل قیامت والے دن میرے ساتھ وہ حشر کرنا جو حشر باب رضوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہو، یہ میری اپنی مرضی ہے نا۔ میں نے ادھر ممبر پر بیٹھ کر ذکر کیا تو ایک میرے بھائی نے کہا تھا قاری صاحب تم خواجہ رضوی اور سعد رضوی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا میں نہ ان کا رشتہ دار ہوں نہ وہ میرے رشتہ دار ہیں، بات صرف میرے کریم آقا کی عزت اور ناموس کی ہے کہ انہوں نے اس پر پہلا دیا ہے، جس نے بھی پہلا دیا ہے وہ ہمارے سب کا تاج ہے۔ ہم صرف ایک بات سمجھتے ہیں، باقی ہمیں نہیں پتا کہ کوئی کیا کر رہا ہے، وہ کیا کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ آج کا دن اگر گزر گیا ہے نا تو کل آنے والا بہتر ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایسے رہیں نا، آج کا دن اگر مشکل ہے نا تو یقین کرو کہ کل کا دن اس سے بھی مشکل نازل ہوگا، اور اگلا دن جو ہے وہ اس سے بھی مشکل ہوگا۔ کب تک؟ جب تک ہم اللہ کے دین سے دور رہیں گے۔ آج میں چھوٹی سی بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، سمجھانا ہمارا حق ہے، باقی دعا کیا کرو کہ اللہ ہمارے جیسے مولویوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم اس ممبر کا استعمال جو ہے وہ اس مطابق کریں جس مطابق ہمیں شریعت کہتی ہے۔ لوگ بڑی امید لگائی بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے حالات بدلنے والے ہیں، لیکن پاکستان کے حالات بدلنے والے، جی یقین کر لو یہ بدلنے والے نہیں ہیں۔ ہاں ایک بات پہ ہمارا عقیدہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا تا قیامت کہ اس ملک کو کچھ ہونے والا، کیوں؟ یہ میرے محبوب کی قدموں کی خاک کا صدقہ بنا ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ لیکن جو بہتری والی بات ہے نا وہ نہیں ہوگی، وہ ایک دن ہوگی جس نے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا بولبالا ہوگا، اس دن ہوگی۔ اب آپ کہتے ہوں گے کہ یار امام مسجد کو کیا یہ غیب کا علم جانتا ہے؟ میں بات چھوٹی سی کروں گا کہ بڑی بڑی ہستیاں گزری ہیں، بڑے بڑے عورتوں کو بھی اللہ نے مقام اور رتبے سے نوازا ہے، کیا میرے نبی کی بیٹی سے بھی بڑا کسی کا رتبہ ہے؟ سب سے بڑا رتبہ، سب سے بڑا مقام اور سب سے بڑی شان جو عورتوں کے اندر اللہ کریم نے دی ہے نا وہ اللہ پاک نے میرے
نبی کی پاک بیٹی سیدہ کو عطا فرمائی۔ لیکن کیا اگر عورتوں کو حکمرانی کا حق ہوتا، اگر عورت حکمرانی کے قابل ہوتی یا اس کو یہ اجازت ہوتی، تو کیا میرے نبی اپنی بیٹی کو امیر المومنین نہیں بنا سکتے تھے؟ میرے نبی کی وہ بیٹی جس نے ساری رات اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صبح کی اذان ہو گئی سردیوں کی رات کے اندر، اور اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی کہ رب کائنات اتنی چھوٹی رات بنائی، اتنی چھوٹی کہ میں پورا سجدہ بھی نہ کر سکی، اور صبح کی اذان کا وقت ہو گیا۔ اور وہ بیٹی میرے نبی کی عصر سے پہلے امام حسین نے جنم لیا، اور اسی دن اسی عصر کی نماز کو سیدنا نے مصلی کے اوپر کھڑے ہو کے ادا فرمایا۔ یہ پاکیزگی کا مقام ہے۔ لیکن میرے نبی نے تو نہیں فرمایا کہ یار میری بیٹی پہلے امیر المومنین بنے گی۔ جس ملک کی سربراہ یا کس صوبے کی سربراہ عورت بنے وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بات اٹل ہے، اللہ کا حکم ہے۔ میرے نبی کی شریعت کہتی ہے کہ عورت گھر کا زینت ہے، عورت گھر کا تاج ہے، عورت بازاروں کا تاج نہیں ہے، عورت کسی سٹیج کی تاج نہیں ہے، یا عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غیر مردوں کے اندر چلتی پھرتی رہے، اور ہم کہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر یا ہمارے ملک کے اندر لے کے جانے والی ہے۔ مجھے تو یہ ڈر آ رہا ہے کہ کہیں اللہ کی قہر نازل ہو جائے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ تو اگر اللہ ہمیں موقع دے گا کہ ہم مدینے کے اندر جائیں اور میرے مدینے کے تاجدار سے پوچھے کہ جس ملک پاکستان کو تیرے قدموں کی خاک کا صدقہ کھڑا کیا گیا ہے، اور جس کا قانون لا الہ الا اللہ کے برابر کہا گیا، جس کا دستور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہا گیا، آج اس ملک کے اندر عورت حکمرانی کرے تو بتاؤ تمہاری اوپر کیا گزر رہی ہے؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اس وقت پتہ چل جائے۔ بہرحال بات وہاں پر آ کر ختم ہوگی کہ جب تک ہم نہیں بدلیں گے اس وقت تک اس ملک کی حالت نہ بدلے گی، نہ بدلی ہے، نہ بدلنے والی ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہوں گے، 8-10 دن ہو گئے الیکشن ہوئے، لوگ روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایم ایل اے بیٹھا ہے، کوئی ایم پی اے بیٹھا ہے، نہیں، کون بیٹھے؟ ہمارے جیسے لوگ، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک۔ کوئی اللہ کے بندو، تمہیں پتہ ہے روڈ بلاک کرنے سے کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جانے کو ان کو جہاں جاتے ہیں۔ اس ملک کا نظام یہ نہیں چلا رہے، اس ملک کا نظام یا عرش والا خدا چلا رہا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ چلا رہا ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں ملک کا نظام چلانے والے؟ لیکن کر کون رہا ہے؟ افسوس اس بات پہ ہے کہ آٹا لینا ہو بیروں کے اندر تو ہماری مائیں بہنیں، اور اگر مہنگائی کا سیلاب آئے وہ بھی ہمارے اوپر، اور پھر ہم چہچہا کر لوگوں کے لیے روڈ بلاک کریں۔ عزت و ناموس سرکار کی اور روڈ بلاک کرنا جرم ہے، لیکن اگر ان سیاسیوں کو نقصان پہنچے تو روڈ بلاک کرنا کیا ثواب بن جاتا ہے؟ لیکن کیا بات ہے، صرف بات یہ ہے میرے مسلمان بھائیوں کے ان کو پوچھنے والا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم خیال نہیں کرتے یار اللہ کا دین کیا کہتا ہے۔ دیکھ رہا ہوں میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی روڈوں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بٹھانے والا کون ہے؟ مرد ہے، اس کے گھر کا سردار ہے، لیکن اس سردار کو یہ نہیں پتا کہ کل اس بیٹھنے والی سے نہیں پوچھا جائے گا، بٹھانے والے سے پوچھا جائے گا۔ بڑا سخت سوال ہوگا اس بارے میں، لیکن دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہدایت والی زندگی دے، اور اس ملک کے اندر دعا کیا کرو اپنی نمازوں کے اندر کہ اے اللہ ہمارے اندر وہ تبدیلی لا جس تبدیلی کے لیے میرے نبی کے صحابہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے بچوں کی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہمیں یہ ملک کی حالت اور یہ قانون، یہ نظام ہمیں نہیں چاہیے جو غریب کے لیے اور ہو امیر کے لیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا، جو ہمارا نظام ہے وہ کیسا ہونا چاہیے۔
اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے اللہ کریم کے پیارے محبوب کے بڑے صحابی گزرے ہیں جو مرید بھی ہیں مراد بھی ہیں. ان کے بیٹے نے زنا کر لیا. باہر سے آپ کو خبر ملی, آپ جلدی جلدی گھر میں آئے. قانون تھا نا کہ 80 کوڑے مارے جاتے تھے, جو زنا کرتا تھا اس کو سنسار کیا جاتا تھا. جب گھر میں آئے نا تو بیٹا روٹی کھا رہا تھا, روٹی کھاتے اٹھا لیا. بیوی کہنے لگی اے عمر اسے روٹی کھانے دو. فرمایا نہیں, اتنی دیر میں انتظار نہیں کر سکتا. فرمایا چلو اسے جا کر لوگوں کو کہا قاضی کو کہا اسے سنسار کا, تو میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا. لوگوں نے دیکھا کہ امیر المومنین اس کا بیٹا ہے. فاروق اعظم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے میرے مسلمان بھائیوں, فرمایا خاموش ہو جاؤ, امیر المومنین کو چھوڑ دو ایک طرف. سب سے بڑے میرے نبی کی شریعت ہے, قانون سب کے لیے ایک ہے, چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو. جیسے غریبوں کے بچوں کو سنسار کیا جاتا ہے, ایسی امیر المومنین کے بیٹے کو بھی سنسار کر دیا جاتا ہے. تو میرے مسلمان بھائیوں, کون سی کمی تھی ان کے پاس؟ 2300 مرتبہ امیر کا وہ امیر المومنین تھا, لیکن اسے پتہ تھا کہ مجھے جو اختیار ملا یہ نبی کی شریعت کا ملا ہوا ہے. لیکن آج اگر میں اور آپ بات کریں تو بات اور طرف چلی جائے گی. پھر ہماری اوپر طرح طرح کی باتیں ہوگی کہ مولویوں کو کس نے آڈر کیا کہ تم سیاست کے اندر آؤ. یہ بات سیاست والی نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں, یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور انشاءاللہ یہ ضرور بدلے گا. طرح طرح سے ضلالتیں کھا رہے